حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلیبس کے اخلاق کے باب سے ہم گزر رہے ہیں اور اخلاق میں سے ہم ان کا تذکرہ کر رہے تھے جو ایک مومن کی زندگی کو ڈیمیج کرنے والی ہوتی ہیں اور مومن کے عبادات کو بگاڑنے والی اور اللہ کی نظر سے دور کرنے والی جو عادات ہیں، جو اخلاق ہیں، ان کا ہم پہلے تذکرہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ کل ہم نے آپ لوگوں کے سامنے سستی اور کاہلی کے تعلق سے ہم نے بتایا تھا اور یہ کہا تھا کہ بھئی سستی اور کاہلی کیسے مومن کی زندگی کو ڈیمیج کرنے والی ہے۔ آج ہم آپ لوگوں کے سامنے تکبر کے تعلق سے کچھ باتیں ہم بتانے جا رہے ہیں اور یہ تکبر کس طرح مومن کی زندگی کو ڈیمیج کر دیتا ہے اور اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کا ہم مختصر سے انداز میں تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تکبر یہ آسمان کا گناہ ہے۔ آسمان میں اس کی ابتدا ہوئی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ فَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ کریں تو سارے کے سارے فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، انہوں نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، ریفیوزڈ، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور اس کے دل میں تکبر پیدا ہوا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اس تکبر کے پیدا ہونے کا آؤٹ کم یہ تھا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا، یعنی ایمان سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ کی نظر سے نکل گیا۔ تو اگر کوئی آدمی تکبر کرتا ہے تو اس کا پہلا جو اثر ہوتا ہے اس کی زندگی پر کہ وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان سے باہر نکل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور پھر ذرا دیکھیں آپ کہ بھائی یہ تو ابلیس نے بھی گناہ کیا، اور اس کے بعد جیسی دنیا میں جو ہے آدم علیہ السلام آئے اور پھر جو ہے نسل آگے بڑھتے رہی، نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی حشر ہوا۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، میں نے جب کبھی میری قوم کو دعوت دیا تیری جانب تاکہ تو ان کو معاف کر دے تو انہوں نے میری باتوں کو سن کر جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھا تاکہ میری بات ہی سن نہ پائیں، میرے پیغام کو نظر انداز کرنے کے لیے انہوں نے اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھا، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور انہوں نے اپنے آپ پر کپڑے ڈھانپ لیے، مطلب میں جب کہیں جاتا ہوں تو مجھ چھپنے کے لیے ایسا جو ہے کپڑا ڈھانپ لے رہے ہیں، مجھ سے بھاگنے کے لیے کپڑا ڈھانپ لے رہے ہیں، مجھ سے جو ہے جی چرانے کے لیے کپڑا ڈھانپ کر جو ہے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کیا کیا، فَاسْتَكْبَرُوا، انہوں نے فَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا وَأَصَرُّوا، اس کام میں ہٹ درمی کرتے رہے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور حد درجے کا انہوں نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، تو اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام ایمان تو یعنی چلا گیا، ساتھ ساتھ میں وہ کیا کر دیے گئے، ڈبو دیے گئے، یعنی پانی میں ان تمام کو غرق کر دیا گیا، رزلٹ دنیا میں ہی ان کو نظر آ گیا۔ پھر عاد قوم عاد کے بارے میں کہہ رہا ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے عاد کی قوم کو یعنی اتنا سیولائزڈ ہم نے کر دیا تھا، ڈیولپمنٹ اتنا ان کے پاس آیا تھا کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِعٍ تَعْبَثُونَ، جہاں کہیں ہل جو ہے ایریا نظر آتا ہے، جہاں کہیں پہاڑوں کے ایریا نظر آتا ہے، اس پہاڑ پر اپنے محل، اپنی بلڈنگیں تعمیر کرتے تھے اور ایسے سے گھر بنایا کرتے تھے کہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
تو ان کی مالداری، ان کا ہنر، ان کی طاقت اور ان کا سب کچھ ان کو انہوں نے یعنی تکبر میں کنورٹ کر لیا. فَأَمَّ عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، قوم عاد بھی تکبر میں چلے گئی تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو بھی یعنی تباہ کر کے چھوڑا. یعنی قوم عاد بھی جو ہے یعنی ہلاک ہو گئی. یعنی جس کے اندر بھی یعنی تکبر آتا گیا اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تباہ کر دیا. بھی تکبر سے تباہی آنے والی ہے. تکبر کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اگر کسی مومن کے دل میں اگر کسی مومن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا، کہیں تکبر اس میں جگہ بنا رہا ہے، کہیں تکبر کی بیماری اس میں جگہ پکڑ رہی ہے، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. فقال رجل، ایک صحابی نے کہا اللہ کا رسول ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. اللہ کا رسول بھئی آدمی چاہتا ہے کہ کپڑے اچھے پہنے، جوتے اچھے پہنے، تو کیا اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا تکبر ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا لا لا لا، ایسا نہیں ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. لیکن تکبر الکبر بطر الحق وغمت الناس، آپ کے سامنے کوئی بات حق آتی ہے آپ اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ تکبر ہے. حق بات میرے سامنے آتی ہے، وہ اس بات کو میں ریجیکٹ کر دیتا ہوں، میں اس کو یعنی انکار کر دیتا ہوں، تو اس کو تکبر کہا جاتا ہے. حق بات، دین کے حق بات میرے سامنے آتی ہے، میں ایک بات پر عمل کرتے جا رہا ہوں اور وہ بات غلط ثابت ہو رہی ہے، دوسری بات قرآن سے ثابت ہو رہی ہے، تو میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ ہمارے باپ داؤں چلتے آ رہا ہے، یہ سب نہیں. حق آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ انکار کر رہے ہیں، آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، آپ کے عمل کے خلاف کوئی نبی کی بات آ رہی ہے اور آپ اسی پر اڑے ہوئے ہیں، نبی کی بات سچ ہے اس کو آپ ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں، تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بطر الحق ہے. وہ بات دین کی ہو سکتی ہے، وہ بات دنیا کی ہو سکتی ہے، وہ بات آپ کے خلاف ہو سکتی ہے، وہ بات آپ کے بچوں کے خلاف ہو سکتی ہے، وہ بات آپ کے ماں باپ کے خلاف ہو سکتی ہے. کوئی بھی بات اگر سچ میرے سامنے آ جائے اور وہ سچائی اللہ کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے، لوگوں کے تعلق سے، میرے تعلق سے، گھر والوں کے تعلق سے کوئی بات میرے سامنے آتی ہے، میں اس کا انکار کر دیتا ہوں، تو اس کو تکبر کہا جاتا ہے. بطر الحق وغمت الناس، لوگوں کو حقیر سنایا، مجھے معلوم کیا کتنے پانی میں، تم کتنے اوقات میں ہیں مجھے معلوم، تمہاری اوقات کا مجھے علم ہے. یعنی دوسروں کی اوقات کو حقیر سمجھنا اور اپنی اوقات کو بڑا سمجھنا، اسی کو تکبر کہا جاتا ہے. اور یہ تکبر کبھی دل سے ہوتا ہے، دل میں سمجھ لے رہا ہے، کبھی تکبر ہمارے کاموں سے ہوتا ہے، بھائی وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے حق کو ریجیکٹ کرتا ہے اور یعنی دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. کبھی دل میں ہوتا ہے، کبھی اس کے کاموں سے ہوتا ہے تکبر، اور کبھی اس کے باتوں سے ہوتا ہے، کبھی زبان سے ایسی باتیں کرتا رہتا ہے جس سے تکبر ہو سکتا ہے. یہ تکبر اللہ کے ساتھ بھی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ جو ہماری ڈیلنگز اس میں بھی ہے، نبی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، عام لوگوں کے ساتھ بھی تکبر ہو سکتا ہے. اور یہ تکبر کی وجہ جیسا کہ ابلیس کے پاس کیا تھا، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا، وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، ابھی آگ تو اوپر جانے والی ہے، وہ مٹی تو نیچے آنے والی ہے، میں اوپر جانے والا ہوں، اس کے سامنے کیوں سجدہ کروں؟ یعنی یہ تکبر کہیں نہ کہیں وہ اس کے اندر اس کے علم کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے، میں بڑا، میرے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، علم کی وجہ سے تکبر آ سکتا ہے، طاقت کی وجہ سے تکبر آ سکتا ہے، اتنا پاور ہے میرے پاس، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، طاقت کی وجہ سے تکبر آ سکتا ہے، خوبصورتی کی وجہ سے تکبر آ سکتا ہے، اپنی عہدے کی وجہ سے تکبر آ سکتا ہے، اپنے تجربے کی وجہ سے تکبر آ سکتا ہے. کوئی بھی خوبی جو اس کے اندر موجود ہے، اگر خوبی پر وہ اتراتا ہے
تو اس میں تکبر گھر کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ تکبر بطر الحق و غمط الناس، لوگوں حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، بس یہ ہے جو کہیں نہ کہیں اگر گھر کر جاتا ہے تو پھر جس طرح سارے اقوام تباہ ہوتے گئے وہ آدمی اور ہم بھی تباہ ہو سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اس تکبر جیسی عادت سے اور تکبر صفت سے ہم تمام کو بچائے رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.